گزر کو خبر نہ ہو اور ان کے سوا جہاں کوئی حامی نہیں رضا، ان کے سوا جہاں کوئی حامی نہیں رضا، گزرا کرے سلام و سلام علیکم یا رسول اللہ، سلام و سلام علیکم یا حبیب اللہ۔ جلسہ کرنا، محفل کرنا، کوئی جشن کرنا، جلوس نکالنا اور اس طریقے کی محفلیں نظم کا انعقاد جس میں جلسہ جو ہوتا ہے گاؤں میں یا دیہات میں، جلسہ ایک تہوار کی حیثیت رکھتا ہے، رکھتا ہے اور حالانکہ اسلام میں کوئی تہوار میں رات میں نہیں کیا ہے، لیکن جلسہ اپنے آپ میں ایک تہوار ہوتا ہے اور سیلیبریشن ہوتا ہے، اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ جلسہ بہت سارے موقعوں پر ہوتا ہے، جیسے 11ویں شریف ہے، 12ویں شریف ہے، حضور غریب نواز کا مہینہ ہے۔ اسی طرح کبھی ہم نے اعلیٰ حضرت کی تاریخ منائی، مفتی اعظم ہند کی تاریخ منائی، حضور تاج الشریعہ کی طرف منسوخ کر دیا۔ تو بلا شبہ جلسہ ایک جشن کی حیثیت رکھتا ہے اور ایک سیلیبریشن رکھتا ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، لیکن کچھ خاص بات اگر آپ تک پہنچے گی تو اس سے آپ کے ایمان میں تقویت پیدا ہوگی اور آپ سمجھیں گے کہ ہاں ہم جو چیز کر رہے ہیں تھوڑا سا ہلکا سا تیز ساؤنڈ ہے، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں یا جو بھی ہمارا نظریہ ہے، ہمارا عمل ہے، وہ ہمارا نظریہ یا عمل، وہ طریقہ اگر اسلام کے موافق ہو اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہو تو اس کا کرنا ٹھیک ہے، اور اگر اسلام نے کہیں اس چیز پر پابندی لگائی ہے یا روکا ہے، منع کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا کرنا ہمارے لیے ثواب کا باعث نہیں بن سکتا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور بہت بڑا ایک طبقہ ایسا ہے جو ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتا، جائز نہیں سمجھتا، کسی بھی جشن کو، سیلیبریشن کو وہ اچھا نہیں مانتا کہ اسلام میں یہ طریقہ شاید روا نہیں اور یہ اچھا نہیں ہے کہ جلسہ کیا جائے، جلوس کیا جائے، اللہ والوں کی یادگار منائی جائے اور اللہ والوں کا تذکرہ کیا جائے
اللہ کے نیک بندوں کو یاد کیا جائے یا ان کی تاریخ منائی جائے، تو اس پر ہمارے شہر کے لوگ تو کچھ آگاہ ہوئے، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ اہل سنت والجماعت کا ایسا ہے جو اس کے بنیادی نظریے سے واقف نہیں، اور اس لیے ان کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اور اس پر پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی طوفان آتا ہے یا کوئی ہوا چلتی ہے تو آپ کے ایمان کی دیواریں گرنے لگتی ہیں، اور آپ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید ہم غلط طریقے پر تھے اور ہم غلط کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بتانے کی ضرورت شاید نہیں پڑتی، لیکن یہ ایسا دور پرفتن ہے کہ ہر انسان کے پاس موبائل ہے، اور کوئی انسان امریکہ میں بیٹھا ہے، کوئی لندن میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، اور وہاں بیٹھ کر وہ یہاں آپ کے ایمان کو خراب کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو بہکا رہا ہوتا ہے کہ آپ کی ناکامیابی، آپ کی مصیبتیں اس بنیاد پر ہیں کہ آپ ان خرافات میں الجھے ہوئے ہیں معذرت، یا آپ ان چکروں میں الجھے ہوئے ہیں کہ آپ جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، کچرا بناتے ہیں، 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، جشن کرتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور شاید اسی وجہ سے آپ مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایسے ایمان خراب کرنے والے لوگ جو آپ کی مصیبتوں کا ٹھکرا آپ کے اعمال پر پھوڑتے ہیں، چند اعتقادی نظریات پر پھوڑتے ہیں، وہ بلا شبہ بہت غلطی پر ہیں اور بہت غلط ہیں۔ اسی لیے میں ابتداء تھوڑی سی، حالانکہ مجھے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہا گیا ہے، لیکن اصلاح معاشرہ میں ایک بہت خاص بات یہ ہے کہ آپ کے اصلاح عقیدہ بھی ہو اور عقیدے کی اصلاح ہو، کیونکہ معاشرہ چاہے جیسا بھی ہو، جس طرح کا بھی ہو، اور جتنا نیک ہو جائے، متقی پرہیزگار ہو جائے، لیکن اگر اس کا عقیدہ خراب ہے تو اس کے اچھا اور نیک ہونے کا کوئی فائدہ اس سے دنیا اور آخرت میں نہیں ہے۔ اس لیے جہاں اصلاح معاشرہ ہوتا ہے، اور آپ کو جلسوں کا عام عنوان ہے اصلاح معاشرہ، عام عنوان ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے اور ہم لوگ کرتے بھی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اصلاح عقیدہ ہونا یہ بھی بہت ضروری ہے کہ عقیدے کی صحیح پہچان ہونی چاہیے اور عقیدے کا صحیح کنسیپٹ انسان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک بھی انسان آپ سے کچھ سوال کر دے تو آپ فوراً فون ملاتے ہیں اور امام صاحب سے پوچھتے ہیں، حضرت یہ جو ہم کچرا بناتے ہیں کیا اس کا ذکر کہیں قرآن میں موجود ہے؟ یہ جو ہم 11ویں کر رہے ہیں کیا اس کا ذکر کہیں قرآن میں موجود ہے؟ یہ جو ہم رات بھر جلسہ کر رہے ہیں یہ بھی کہیں حدیث پاک میں آیا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو سوال کر رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آپ کو بھٹکانے کا کنسپٹ ہوتا ہے، اور آپ عدم علم کی وجہ سے، عدم جانکاری کی وجہ سے اس کے سوال سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ خاص چند بات ابتداء میں کروں گا، اس کو مقدمہ سمجھنے میں تقریر کا، کہ میں اس سے آپ کی عقائد کی اصلاح کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ چند لوگ یہاں بیٹھے ضرور ہیں، لیکن اس کو سمجھ لیں گے تو آپ کی نسلوں کے لیے یہ بات فائدہ ہوگی۔ اللہ والوں کی یاد منانا یا سیلیبریشن کرنا یا جشن منانا یا جلسے کرنا، اس سے کبھی بھی ہم ناکامیاب نہیں ہوتے۔ الیکشن کا دور ہے، بڑے بڑے مسلم لیڈرز بھی یوٹیوب کے اندر، فیس بک کے اندر گیان بانٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو، جیسا کر رہے ہو، جلوس کر رہے ہو، محفلیں سجا رہے ہو، اور مسلم پر ایک مصیبت کی گھڑی ہے اور تم ان چیزوں میں لگے ہوئے ہو، ان چیزوں میں بھٹک رہے ہو، رات برباد کر رہے ہو، خراب کر رہے ہو، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کبھی غوث اعظم کا ذکر، کبھی غریب نواز کا ذکر، کبھی حلوہ کھا رہے ہو شب برات میں، کبھی کھچڑا کھا رہے ہو اور جشن منا رہے ہو، تو کیوں کر رہے ہو؟ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں اس کی وضاحت تھوڑا سا کروں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کسی دن انسان جب کچھ سن لیتا ہے تو اس دن بھر دماغ پر وہی بات چھائی رہتی ہے۔
تو اسی لیے میں ابتدا میں بات کی کہ میں نے سنا یہ صاحب کر تو یہ بات میں نے ابتدا کر دی کہ میں ذرا آپ سب کو بتاؤں کہ یہ جو جشن ہے سیلیبریشن ہے اور اللہ والوں کی یاد ہے یہ کتنی اہم چیز ہے. ہم ناکامیاب اس بنیاد پر نہیں ہے کہ ہم جلسہ کرتے ہیں. جلسوں کے خرچ لوگوں کو نظر آتے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ جلسوں سے کتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے. بہت بڑا کام دین کا ہو رہا ہے جلسوں سے. اگر یہ جلسے نہ ہو تبلیغ کا یہ پلیٹ فارم علماء کو نصیب نہ ہو تو اس دور میں کون ہے جو گھر گھر جا کر تبلیغ کرے اور کون ہے جو کتاب پڑھنے کی جس کو فرصت ہے یا درسگاہ میں آنے کی فرصت ہے. بہت بڑی چیز ہے جلسہ. اگر آپ اس کو اس نظریے سے دیکھیں تو جلسہ کرنا یہ سنت اولیاء بھی ہے, سنت صحابہ بھی ہے اور سنت رسول اللہ بھی ہے. دین سیکھنے کے لیے ہر چیز کا سیلیبریشن آپ کرتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, جشن نہیں منانا چاہیے, سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے, اس سے آپ پوچھیے یا آپ خود بتائیے. گاؤں میں محلے میں ایک بندہ ایک موبائل بھی خریدتا ہے بچہ تو اس کو اس کا بھی سیلیبریشن ہوتا ہے. اس کے دوست اس سے پارٹی مانگتے ہیں کہ آج تم نے نیا موبائل خریدا. بولو صحیح بات, پارٹی مانگتے. تقریر نہیں کر رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھیں. پارٹی مانگتے ہیں کہ یار کوئی کچھ کھلاؤ پلاؤ کچھ کراؤ, تم نے نیا موبائل واہ اس کو سیلیبریٹ کیا. کوئی نئی گاڑی خرید لے, بائک, سیلیبریشن ہوتا ہے کہ میں نئی گاڑی ہم نے خریدی ہے تو چلو آج دوستوں کی پارٹی. نیا گھر کوئی بنوا لے ہوتا ہے, نئے گھر کا سیلیبریشن ہوتا ہے, اس کو جشن منایا جاتا ہے کہ نیا گھر بنائے تو چلو لوگوں کی دعوت کر دیتے ہیں, کھانا کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلانا یہ بھی خراب کام نہیں. لوگوں کو لنگر سے بہت چیز ہے اور لوگ لنگر سے بہت کر رہتے ہیں. یہ بخیل اور دقیانوس لوگ ہیں, انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا آدھا اسلام یہ ہے ننگوں کو کپڑا پہنانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا. آدھا اسلام. حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے لوٹے علماء سے پوچھے دو کام کیا آپ نے, ایک مدرسہ کھولا اور ایک لنگر خانہ. سبحان اللہ. یعنی ایک طرف علم کا بھی لنگر چلے اور کھانے کا بھی لنگر, دونوں لنگر چلے. کھانا کھلانا یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہو گئے جو بزرگوں کے قول نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں آپ کو حدیث میں دکھائیے, قرآن میں دکھائیے. اچھی بات ہے. اور اس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم صرف بخاری شریف میں ہی دیکھیں گے, اس کے علاوہ نہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو صرف یہ کیا بات سمجھنے والی بات ہے, اس پر بھی غور ہونا چاہیے. یہ الگ ٹاپک ہے میرا, لیکن میں یہاں کھانے کی بات کر رہا ہوں کہ چلو قرآن میں دیکھ لو. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی اللہ سے کہیں گے اے میرے مولا ہم جہنمیوں سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کہے گا بے شک کھڑکیاں کھول دی جائیں گی جنت اور جہنم کی. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے, کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر, کون سی ایسی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں لے آئی. توجہ ہے, سن رہے بات. جو لنگر کا اعتراض کرتے لنگر پر, اس سمجھیے ذرا عقیدہ دے رہا, وہ کہیں گے کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی, کیا کیا تم نے کہ تم جہنم میں آ گئے. وہ کہیں گے قالوا لم نکو نطعم المسکین, وہ کہیں گے ہم جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے. اور بھی نماز نہیں پڑھتے, لیکن میں نے جو بات کہہ رہا ہوں وہ کہیں گے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے اس لیے جہنم میں آ گئے. تو لنگر کا رد کرنا اور کہنا لنگر خراب چیز ہے, کھچڑا خراب چیز ہے, یہ 11ویں کیا ہے, یہ 12ویں کیا ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. یہ تو لنگر ہے, کھانا کھلایا جا رہا ہے. اور کھانا کھلانا کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی بات ہے. قرآن کہتا ہے أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہ دین کو جھٹلانے والے
اور قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کھانا نہ کھلانے والے، بلکہ کہا کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلانے والے۔ یہ سب کیا ہے؟ قرآن نے بیان کر۔ تو لنگر کرنا، کھانا کھلانا، یہ کوئی صرف جو ہے وہ علماء کا اپنا ذاتی اور خود ساختہ نظریہ نہیں ہے، یہ تو قرآن کا نظریہ ہے۔ اور قرآن نے ہمیں یہ طریقہ دیا کہ کھانا کھلاؤ غریبوں کو، مسکینوں کو۔ جہاں جہاں تمہیں خانقاہ ملے گی وہاں وہاں لنگر کھانا ملے گا۔ غوث اعظم کی خانقاہ تو ساتھ لنگر کھانا، غریب نواز کی خانقاہ تو ساتھ لنگر کھانا، مخدوم سماج کی خانقاہ تو ساتھ میں لنگر کھانا، حضرت کی خانقاہ تو ساتھ میں لنگر کھانا۔ اور یہ کسی کے باپ کا نہیں کھاتے، میرا امام کہتا ہے کھاتے ہیں تیرے گھر کا، پیتے ہیں تیرے گھر کا، پانی ہے تیرا پانی۔ ہمارا نظریہ ایک پوائنٹ آپ سمجھیں اور ذرا سوچیں کہ کیسے لوگوں کو گمراہ کیا جائے، کیسے لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے کھانا کھلاؤ۔ حضرت عثمان غنی سے کسی نے پوچھا آپ کی فیوریٹ چیزیں کیا ہیں، من پسند چیز؟ فرمایا 3 چیزیں، اشباع الجیران و قسمۃ العریان و تلاوت القرآن۔ فرمایا ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور قرآن کی تلاوت کرنا، یہی میری فیوریٹ چیز۔ تو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن کسی بدعقیدہ کے یہاں سے کھانا نہیں ملے، کھانا نہیں ملے، کھانے کا کوئی چکر نہیں، کیونکہ کھانا ایمان والے کھلاتے ہیں۔ پہلے ہر جمعرات کو ہی یو پی ہے، اتر پردیش ہے، میرا گھر یہیں چنار شریف کی بہت مشہور خانقاہ ہے، نائب غوث اعظم حضرت بابا قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرزا پور کے بغل میں چھوٹا سا قصبہ ہے چنار شریف۔ تو میں نے اپنے علاقے میں دیکھا اور اتر پردیش میں میں دیکھتا تھا، بنارس میں میری تعلیم ہوئی تو میں دیکھتا تھا ہر جمعرات کو فاتحہ ہوتا تھا، اکثر لوگوں کے گھروں میں ہوتا تھا، اور شیرنی شام کے وقت تقسیم ہوتی تھی مغرب بعد۔ لیکن جیسے دور آگے بڑھا تو وہ طریقہ بند ہو گیا، حالانکہ اور نئے طریقے آ گئے، لیکن وہ ایک طریقہ تھا ہر گھر میں فاتحہ ہوتا تھا اور تقسیم ہوتی تھی شیرنی، اور اس سے اتنی برکت ہوتی تھی، اتنی برکت ہوتی تھی کہ اب یہ برکت تو ختم ہو گئی دھیرے دھیرے۔ لوگوں کے پاس پیسہ ہے لیکن برکت نہیں ہے، سرمایہ ہے لیکن برکت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ہم 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسے ہوگی؟ جب مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے اللہ برکت عطا فرمائے گا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ گے اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں تو عقیدہ یہ دیا گیا کہ کھانا کھلانے کا بہانہ ڈھونڈا کرو، جیسے بھی بہانہ مل جائے۔ اگر ہر دن نہیں کھلا سکتے تو سال میں 1 مرتبہ 11ویں کے نام پہ کھلا دو، نہیں کھلا سکتے تو 12ویں کے نام پہ کھلاؤ، غریب نواز کی چھٹی کے نام پہ کھلاؤ، اعلیٰ حضرت کی یوم رضا کے نام پہ کھلاؤ، کے نام پہ کھلاؤ، کوئی پیدا ہو تب بھی کھلاؤ، کوئی مر جائے تب بھی کھلاؤ، بس کھلاتے رہو۔ مجھے کھلانا کتنا خوبصورت، بے شک بے شک بے شک۔ اب کھلانا مرنے پر کھلانا میں زیادہ اس پر زور نہیں دے رہا ہوں، لیکن ہاں غریبوں کو ضرور کھلاؤ، ضرور کھلاؤ، بلا شبہ کھلانا چاہیے۔ بہت جگہ رائج ہو جاتا ہے ایسا ماحول کہ شاید وہ 30 جگہ 40 میں کھانا نہیں کھلاتے، تو عام لوگوں کے لیے منع فرمایا گیا، لیکن جو مسکین ہے غریب ہے ان کو ضرور آپ کھانا کھلائیں، خوشی ہو تب بھی غم کھانا کھلائیں۔ لیکن ہاں ایک چیز یاد رکھیے، ہمیشہ اللہ فضول خرچی کو ناپسند فرماتا اور اللہ نے منع فرمایا۔ قوم مسلم کا یہ حال بن گیا، آپ آج الہ آباد چلے جائیں کسی شادی میں، سن رہے ہیں آپ اچھی لگ رہی یا تقریر کریں، سن رہے ہیں؟ تو آپ الہ آباد چلے جائیں، آپ دیکھیے جو بڑے بڑے پیلس میں شادیاں ہوتی ہیں، اتنا لمبا مینو ہوتا ہے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں۔ کسی اور بھی آدمی کی شادی ہو گئی، کسی حاجی صاحب کے یہاں یا ودھائک صاحب کے یہاں کسی کے ہوگی تو پھر اللہ رحم فرمائے، پھر تو آپ جو ہے وہ ہونا یہ چاہیے کہ اتنا لمبا مینو ہے تو کم سے کم 3 دن دعوت ہونی چاہیے۔
تاکہ ایک ایک کر کے لوگ اس کو کھا سکیں۔ میرے آقا سرور کائنات کے مقدس صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن اکٹھے جمع نہیں ہوئے۔ آپ 2 سالن آپ نے کبھی نہیں کھائے، ایک وقت میں ایک ہی سالن کھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی، اپنے والد کی گھر بلایا تو گوشت میں گھی ڈال دیا، جو ہے گوشت میں گھی ڈال دیا۔ تو آپ نے کہا بیٹا یہ گوشت میں گھی ڈلی ہوئی ہے، میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو 2 سالن ہو گیا۔ کہنے لگے ابا ایک ہی سالن تو ہے، کہنے لگے نہیں بیٹا گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے۔ قوم مسلم کہتی ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں، سرمایہ نہیں۔ قوم مسلم کا یہ شکوہ ہے کہ ہمارے پاس روپیہ نہیں، اس لیے ہم ناکامیاب ہوئے۔ میں کہتا ہوں اس دور میں مسلمان جتنا خرچ کر رہا ہے شاید ہی کوئی اور قوم خرچ کرتی ہے۔ بے شک بے شک۔ صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتا، عرب ممالک کی 3 سے زائد کنٹریز میں UAE میں آپ چلے جائیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کی شاہ خرچی کا کیا حال ہے۔ عراق چلے جائیں، ایران چلے جائیں، شام چلے جائیں، اردن قطر سے ترکی چلے جائیں، آپ دیکھیں مسلمانوں کی شاہ خرچی کا کیا حال ہے۔ ہندوستان میں اچھے شہروں میں چلے جائیں، بنارس چلے جائیں، الہ آباد چلے جائیں، آپ دیکھیں مسلمانوں کے خرچ کا کیا حال ہے، کس طرح مسلمان خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ تو ایک پہلو میں بیان کر رہا تھا کھانے کا، آپ اس کا مفہوم مخالف بھی ذرا سن لیں، یہ بھی سمجھتے چلیں، غور کریں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 20 لاکھ روپے کی بائک مسلم نوجوان چلا رہا ہے، 20 لاکھ روپے کی بائک کیسی ہوتی ہے سوچیے۔ ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا ہے، دوسرا نہیں بیٹھ سکتا۔ 20 لاکھ روپے کی ایک شخص کے پاس تھی، میں نے کہا کتنے کی بائک؟ اس نے کہا 20 لاکھ کی۔ میں نے کہا یار اس سے سستی تو میری گاڑی ہے کریٹا، اس میں 5 لوگ بیٹھتے ہیں، یار 15-17 کی ہے، تمہاری 20 لاکھ کی بائک اور ایک ہی آدمی بیٹھتا ہے، کیوں لیا تم نے یہ؟ کہا بس اسی لیے لیا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا یہ جو آپ کو تعجب ہو رہا ہے میں نے اسی لیے لیا۔ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے 20 لاکھ کی بائک، مسلمان کی شاہ خرچی۔ آپ دیکھیں ضرورت آپ چلاتے ہیں بڑے بڑے موبائل، جس کو انگلش بولنا نہیں آتا، الفابیٹ نہیں جانتا، گرامر نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی 50-60 ہزار کا موبائل آپ دیکھیں، یہ مسلمانوں کی بات۔ آپ دیکھیں 60-70 ہزار کے مہنگے مہنگے موبائل ان کے ہاتھوں میں، وہی موبائل یہ 10 ہزار کا بھی کام کرتا ہے، وہی 50 ہزار کا بھی ہو سکتا ہے، ایکسٹرا فیچرز ہوتے ہوں، لیکن کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، یہ سمجھنے والے۔ اور چلو یہ باتیں ضرورت ہو تو پھر تھی، اس کو تو تم نے فخر بنا دیا اور تم سمجھتے ہو شاید ہماری شادیوں میں زیادہ خرچہ ہوگا تو ہم زیادہ نام کمائیں گے اور زیادہ ہمارا نام ہوگا۔ 1000 پیٹ لگا دیے، کھانے لگا دیے، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ صبح کے وقت نالیوں میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سنی سنائی بات نہیں کرتا، نالیوں میں پھینکا جا رہا ہوتا ہے، اور زیادہ جب کچھ کم سڑا ہوتا ہے تو وہ مدرسے چلا جاتا ہے، مدرسے کے بچے کھائیں۔ قوم مسلم کا یہ طریقہ بن گیا، یہ نظریہ بن گیا، آپ اس پر بھی غور کیجیے اور ذرا سوچیے کہ آپ کی جو مصیبتیں میں آیت بھی جو کہ وہی پڑھی ہے اس ابتدان میں اصول بیان کرنے لگا اپنا آیت کے، ورنہ میری آیت یہی ہے اس آیت معاشرہ کے تعلق سے کہ آپ غور کریں، آپ کی مصیبتیں آپ ہی کے ہاتھ کی کمائی ہوئی، رزق کی بربادی، کھانوں کی بربادی، اوڑھنوں کی، پہننے والوں کپڑوں کی بربادیاں، یہ کیا ہے؟ میرے آقا حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں داخل ہوئے تو دیکھا روٹی کا ایک ٹکڑا گرا ہوا، روٹی کا، آپ نے اسے اٹھایا، جھاڑا، چوما آنکھوں سے لگایا اور کھا لیا اور کہا اے عائشہ یہ رزق ہے، جب یہ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی، تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ نے تمہیں کیا دیا ہے۔ شکوے ہے کہ ہمارے پاس سرمایہ نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں، اللہ نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا، اللہ نے کیا کچھ نہیں نوازا تمہیں یاد ہی نہیں۔ اسلام کا کام کرنے والے، دین پر جان دینے والے، ان کی عمر ان نوجوانوں کی طرح، ان بچوں کی طرح عمر والے جو میدان بدر کی طرف نکلے تو ان کے سروں پر ٹوپیاں بھی پھٹی ہوئی تھی، ان کے پیروں میں چپل بھی نہیں تھی، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں تھی، لیکن دین کا جذبہ تھا، انہوں نے شکوہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ جب تو تلوار سے لڑی جاتی ہے، ہمارے پاس کوئی تلوار نہیں، ہمارے پاس
لیکن یاد رکھنا دین کی خدمت کے لیے پیسے کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی جذبے کی ضرورت ہے، جتنے ایمان کی ضرورت ہے، جتنے عشق رسول کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اندر ہے۔ تو پیسہ فیکٹر نہیں، دولت فیکٹر ہے۔ اگر یہ فیکٹر ہوتا تو پھر ہم تاریخ جھٹلانے پر مجبور ہو جائیں۔ تاریخ میں ہمیں اتنا سرمایہ کہیں نہیں ملتا جتنا اس دور میں مسلمانوں کے پاس ہے، بہت سرمایہ۔ آپ نے نہیں دیکھا، آپ دیکھیں یہی مدرسوں کا حال دیکھیں، مسجدوں کا حال دیکھیں۔ حضور کے زمانے میں اتنی بڑی مسجد نہیں ہوتی، اتنی عالیشان اور مسجدوں میں اے سی اور گیزر اور یہ ساری فیسلٹیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا۔ لوگ نہروں سے وضو کرتے، چشموں سے وضو کرتے، دوڑ کر مسجد میں آ جاتے، زمین کچی تھی۔ میں کوئی تفصیل نہیں دے رہا ہوں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جو میرا ہوا میں گیڑ لگا رہا ہوں یا تقریر کر رہا ہوں، ایسا نہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ میرا شبہ اس دور کو اس دور کو نہیں ملایا جا سکتا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہمارے لیے سب کچھ موجود ہے۔ سال بھر میں ایک مرتبہ، ابھی رمضان شریف آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے مدرسوں کے پوسٹر نکلے، مسجدوں کے پوسٹر نکلے۔ سال بھر میں کیا ہوا؟ ایک فلور مسجد تھی، ہم نے اسے 3 فلور کر دیا۔ ایک مینار تھا، ہم نے اس میں 15 مینار بنا دیا۔ صبح مسجد بنانا چاہتا، اس میں فضول خرچی میں شمار کی جاتی، مسئلہ بھی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، آپ مسجد میں کیا کر رہے ہیں، کیا لگا رہے ہیں، ٹھیک، مدرسہ بنا رہے ہیں، ٹائلس لگا رہے ہیں، ماربل لگا رہے ہیں، گھروں میں ٹائلس، ماربل، بڑی بڑی بلڈنگیں، عمارتیں، اونچی اونچی گاڑیاں۔ مسلمانوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں، ان کے پاس سرمایہ کی کمی نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو جتنا سرمایہ دار ہے وہ اور زیادہ سرمایہ دار ہو رہا ہے، اور جو غریب ہے وہ اور غریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ غربت کا شکوہ کریں۔ غریبی ہم نے دیکھی ہے اور ہم جانتے ہیں غربا کیسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے غریبوں کو دیکھا ہے، غریبوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، آپ کو معلوم نہیں غریبی کسے کہتے ہیں اور غریبی کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے براہ راست، آپ شکوہ نہیں کر سکتے اس دور میں۔ میرے خود کے مدرسے کا بچہ میرے مدرسے میں پڑھتا ہے بھی شاید، ابھی چھوٹا بچہ حافظ قرآن بن گیا، چھوٹا بچہ تھا۔ تو ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے مغرب کے بعد، مسجد میں مجلس ہوتی ہے، جب بھی میں رہتا ہوں تو مجلس ہوتی ہے، لوگ بیٹھتے ہیں، 10 ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا۔ وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے سامنے بیٹھ گیا اتفاق میں۔ تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھ میں کچھ پریشانی ہے یا آنکھ میں کچھ دھپا ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ تمہاری آنکھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے حضرت، اور واپس پیچھے کھسکنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا، میں نے کہا کیا ہے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا کچھ نہیں حضرت، میری آنکھ میں چوٹ لگی، اور اتنا کہتے کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگا۔ چھوٹا بچہ تھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگا، رونے لگ گیا۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ کیا بات ہے اور کیوں یہ رونے لگا۔ میں نے کہا تمہارے باپ ہیں؟ اس نے کہا نہیں میرے باپ نہیں، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا تو یہ چوٹ تمہیں کب لگی؟ کہا مہینوں گزر گئے۔ میں نے کہا کہاں لگی؟ کہا میں گھر پہ تھا، بچپن کی بات ہے، سالوں پہلے کی، کہ گھر پر مجھے لکڑی سے میرے آنکھ میں چوٹ لگی۔ تو میں نے کہا پھر اس کا علاج کرایا؟ اس نے کہا حضرت علاج کے لیے گئے تھے، لیکن اس وقت 5000 روپئے میری آنکھ کے لیے لگ گئے۔ 5000 روپئے کیا ہوتے؟ کچھ نہیں ہوتا۔ 5000 کا 5000 روپئے میری آنکھ میں لگ رہے تھے۔ میں نے کہا پھر کرایا کیوں نہیں؟ کہا اس وقت ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، اور ہم نے کہا کسی سے مانگا کیوں نہیں، مدد کیوں نہیں مانگی؟ کہا ایک آدھ دو لوگوں سے کہا لیکن کسی نے مدد نہ کی، گھر والوں نے مدد نہ کی، اور اس کی بنیاد پر اس کی ایک آنکھ دائیں یا بائیں آنکھ اس کی خراب ہوئی۔ بہرحال پھر اس کا ہم لوگوں نے وہ کیا، لیکن اس کا کوئی حل نہیں کر پایا کیونکہ وہ ڈیمیج ہو گئی تھی اور اس کو بن نہیں پائی۔ میں صرف کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ غریبی سے آشنا نہیں، اور آپ کو پتہ نہیں غریبی کیا ہو، غریبی کہتے کسے، بہت عجیب ہوتی ہے غریبی، اور ہم نے اور آپ نے غریبی کا دور نہیں دیکھا۔ جب آپ کبھی غربت پر جائیں اور بات کریں کہ غریبی کہتے کس کو ہیں اور کس چیز کو غریبی کہتے ہیں،
میں بلا شبہ حضور کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک سبق کے طور پر، ایک جو ہے مثال کے طور پر اور ایک آپ کو سمجھانے کے طور پر یہ بات کرتا ہوں۔ میرے آقا اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے، کہنے لگے میرے آقا اے عمر کس چیز نے تمہیں گھر میں ٹکنے نہیں دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اسی چیز نے جس نے آپ کو گھر میں ٹکنے نہ دیا۔ یا رسول اللہ 3 دن گزر گئے ہیں ہم نے کچھ بھی کھایا نہیں ہے۔ حضور نے کہا عمر میرا بھی ہاتھ گئی ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ نے دونوں جہاں کی سرداری عطا فرمائی ہے، لیکن ذرا غور تو کرو، اندازہ لگاؤ اپنی غربت کا شکوہ کرنے والوں، اپنے سرمایہ کا شکوہ کرنے والوں، کبھی اپنے نبی کی تعریف کو پلٹ کر دیکھو۔ میرے آقا نے کہا عمر آؤ آگے چلتے ہیں۔ گرمی کی دوپہر کا وقت ہے، حضور کی مدینے کی گلیوں سے نکلے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ میرے آقا کی خوشبو سونگ لی اور سونگ کر باہر نکل آئے اور حضور کا چہرہ دیکھا، سمجھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بندہ نواز کہ آج میرے مہمان نہیں بن جائیں گے؟ حضور نے کہا جیسی تمہاری مرضی۔ حضرت ایوب انصاری نے حضور کو گھر میں بلایا، دعوت کے لیے بیٹھایا، دیکھا کہ حضور زیادہ پریشان ہے، بیوی سے کہا پمی کا بچہ ذبح کیا، کہا اس کا گوشت تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہے، 3 دن گزر گئے میرے آقا نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت ایوب انصاری کی بیوی بکری کے بچے کو بنانے لگی، حضرت ایوب انصاری باہر آئے، دیکھا حضور پریشان ہے، چند کھجوریں لے آئے، حضور کے سامنے رکھی، گوشت تیار ہو گیا۔ جب گوشت بن کر آیا میرے آقا نے گوشت کا جب 2-4 لقمہ اٹھایا، پیس اٹھائی، ایک روٹی پر رکھا اور آنکھ سے اشک جاری ہو گئے۔ کہنے لگے اے ایوب انصاری اگر تم اجازت دو تو یہ 1 روٹی 2-4 روٹی میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں بھیج دوں۔ حضرت ایوب انصاری چیخیں مار کر رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بدن آپ کا ہے، یہ جسم آپ کا ہے، یہ جہاں آپ کا ہے، آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ کہنے لگے نہیں یہ میرا نہیں ہے، میں تو تمہارا مہمان ہوں، میں تم سے اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں لگ گیا ہے۔ غربت کا عالم اور غریبی کا وہ مرحلہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں نوازا۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ الگ کرتے ہیں، دوپہر میں کھانا الگ کھاتے ہیں، رات کا ڈنر الگ کرتے ہیں، شام کی چائے کے نخرے الگ ہیں، ناشتے کا مزاج الگ ہے۔ ہمارے مینو کی تخصیص کر دی جائے تو پتہ چلے کہ ہم مہینے میں کتنی ورائٹی اور کتنے طریقے کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت سے ہم کنارے ہو گئے، اللہ کی فرما برداری سے ہم کنارے ہو گئے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت سے ہم کنارے ہو گئے، دین کی خدمت سے ہم کنارے ہو گئے۔ ذرا غور تو کرو، اللہ اکبر، ایک وہ دور تھا جس دور میں لوگ 3 دن کھانا نہیں کھاتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہتے تھے فدا قومی و ابی یا رسول اللہ۔ اور ایک آج کا دور ہے کہ لوگ بدل بدل کر کھانا کھاتے ہیں، عیش کر کر کے کھانا کھاتے ہیں، دولتیں لٹاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دین کا درد اور دین کا کرم ان کے دلوں میں موجود نہیں۔ آپ اور کیجیے اور شکوہ کہ ہمیں دولت نہیں ہے شاید اس لیے ہم ناکامیاب ہیں۔ میرے بھائیوں دولت کی وجہ سے ہم ناکامیاب نہیں ہیں، دولت کی وجہ سے ہماری ناکامیابی نہیں ہے کہ ہم فقیر ہیں، نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اصول اسلام چھوڑ دیا، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس سے آپ کا دماغ ہٹ گیا، آپ توجہ نہیں رکھ پاتے ان چیزوں کی طرف۔ اب میری تقریر ایسے مرحلے پر کھڑی ہو گئی کہ میں دو راہے پہ کھڑا ہوں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، لیکن بہرحال قیمتی بات بھی میں بیان کر دی۔ بیان یہ کر رہا تھا کہ فضول خرچی اسلام نے اس کو بہت برا تصور کیا ہے، بہت خراب چیز ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس فضول خرچیوں میں بہت ساری چیزیں ایسی داخل ہیں جو آپ کو برباد کر رہی ہیں، ہلاک کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، غور کیجیے، آپ کو پتہ چلے گا آپ کی شادیاں، آپ کی تقریبات، آپ کی محفلیں کتنی مہنگی ہو گئی، کتنی مہنگی ہو گئی، اور ان کی مہنگائی کتنی بڑھ گئی۔ کسی عام انسان کی شادی بھی 2-4-10 لاکھ سے نیچے نہیں ہوتی۔ عام لوگوں مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، ان کے یہاں بھی اتنا خرچ ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کیسے اس کو روکا جائے گا؟ کیسے اس کو ختم کیا جائے گا؟ اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم اس لیے خطرناک سرگرمیوں پر کیسے بن پائیں اور کیسے اس کو روکیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ کھانا کھلائے غریبوں اور مسکینوں کو، عام لوگوں کو، لیکن فضول خرچی نہ کریں، بلا وجہ نام و نمود کے لیے، اپنے نام کے لیے ایسا کام نہ کریں
جس سے اسلام بھی بدنام ہو اور آپ کے اوپر بھی کمائی ہے. تو کھانا کھلانا یہ بہرحال قرآن ہمیں اس کی دعوت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ کھانا ایک چیز یہ میں نے بیان لنگر. اب ایک دوسری بات کہ جشن جو منایا جاتا ہے, سیلیبریشن جو کیا جاتا ہے, اللہ والوں کی جو یاد منائی جاتی ہے, اللہ والوں کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے, اس کا کرنا اور اس کا منانا کیا اس کا بھی کوئی تعلق اسلام سے ہے؟ تو آپ غور کیجیے, اسلام سارا کا سارا سیلیبریشن اور سارا کا سارا جشن, 5 چیزیں اسلام میں 5 وقت کی نماز پہلے رکھی ہے, بہت اہم ہے. لیکن ان 5 وقت کی نماز میں ہم ہر نماز میں کسی نہ کسی اللہ والے کو یاد کریں. ارے واہ حضور کیا ہر نماز میں کسی نہ کسی اللہ والے کو یاد کریں. آپ یہ کہتے ہیں نماز تو پڑھتے نہیں ہوں, پڑھتے ہیں, کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیں. یاد رکھیے, موضوع چونکہ اسلام معاشرہ ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نماز کا چھوڑنا, میرے آقا علیہ السلام من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے, ترک کرتا ہے, وہ کفر کرتا ہے, اس نے کفر کیا, کافر ہو گیا. اگر آپ اس کا لفظی معنی غور کریں, نماز کبھی نہ چھوڑیں, اور نماز ہی آپ کی کامیابی کا راستہ ہے. دنیا بھر میں آپ ادھر ادھر بھٹک کر کہیں سے کامیابی لینا چاہتے ہو, آپ کو نہیں مل سکتی. نماز کے پابند بنیں اور نماز کو پابندی سے پڑھیں. بہت اہم چیز ہے نماز. آپ نے نماز کے موضوع پر بہت گفتگو سنی ہوگی. ایک خاص بات آپ کو بتاتا ہوں نماز کے تعلق سے. نماز چھوڑنے والے اور نماز ترک کرنے والوں پر 6-7 نحوستیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زبردست ہیں, بہت زبردست ہیں. جو نماز چھوڑتا ہے, آج میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی چیز, نماز چھوڑنے والے کی عمر شارٹ ہو جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ عمر کم ہو جاتی ہے. آپ نہیں یقین کریں گے لیکن میں دلیل ہوں اور آپ کو بتاؤں. آپ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیں, 50 سال پہلے چلے جائیں, آپ دیکھیے, اور قبرستان میں جو پتھر لگا ہوتا ہے وہاں جا کر دیکھیے 50 سال پہلے مرنے والوں کی عمریں کیا ہوتی تھی, اور سن 2019 میں, 18 میں, 14 میں, 15 میں مرنے والوں کی عمر کیا ہے. آپ جا کر دیکھیں اور غور کریں, خاص نقطہ آپ کو دے گا. پہلے لوگ 70 سال سے پہلے نہیں مرتے تھے. میں عام بات کلی حکم بیان کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے, لیکن ایک اکثریت پر بات ہوتی ہے. آپ غور کریں, لوگوں کی عمریں 70 سال, 80 سال اکثر ہے. لیکن اب اس دور کوئی ہاتھ سینچری مار لے تو بہت بڑی بات, بہت بڑی بات. اللہ آپ سب کو اور ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے. لیکن کثرت سے نوجوانوں کا انتقال ہو رہا ہے, کثرت سے نوجوان مر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ نوجوان بڑی خوشحالی میں رہتا ہے کہ ہم ابھی کہیں مریں گے, ابھی تو باپ بیٹھے ہیں, دادا بیٹھے ہیں, وہ جائیں گے نہ جائیں گے. لیکن یاد رکھو یہ ترتیب پیدا ہونے میں یہ ترتیب ہے کہ پہلے دادا آئے گا, پھر باپ آئے گا, پھر بیٹا. لیکن مرنے میں یہ ترتیب نہیں کہ نہیں پہلے دادا جائے گا, پھر باپ جائے گا, پھر بیٹا. کتنے باپ بیٹھے ہیں جن کے بیٹے چلے گئے, کتنے دادا بیٹھے ہیں جن کے پوتے چلے گئے, اور کثرت سے نوجوان اس دور میں جا رہے ہیں, ان کا انتقال ہو جا رہا ہے. اچھے اچھے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا, کبھی کوئی بیماری لاحق ہو گئی, کبھی کوئی بیماری لاحق ہو گئی. ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہے یہ نوجوان. ڈاکٹروں کے پاس, یوگا کلاسز میں, جم میں جا کر کے اپنی بیماریوں کا حل تلاش رہا ہے. لیکن اللہ کی عزت کی قسم, تمہیں دنیا کا کوئی طبیب شفا نہیں دے سکتا, کسی طبیب سے تمہیں شفا نہیں ملے گی. سب کچھ تمہیں ملے گا تو اسلام کے دامن میں ملے گا, حضور کی چوکھٹ سے ملے گا. اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر یقین رکھو کہ کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور کے دین کی پیروی کرو, نماز پڑھو, اللہ رزق بھی دے گا, صحت بھی دے گا, عمر بھی دے گا, ایمان بھی دے گا, دولت بھی دے گا, کامیابی بھی دے گا. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. قوم و ملت سید علی میاں صاحب قبلہ
तुम्हारे हाथों की कमाई। अल्लाह का फरमाया ये जो मुसीबत है ये कहीं और से नहीं है, ये सब आपने अपने हाथों से कमाई। जो छोड़ते हो नमाज, तुम्हारी उम्र शॉर्ट हो रही है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं। आज नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकत अता फरमाए, बरकत अता फरमाए। नौजवानों को बरकत का मतलब ही नहीं पता कि बरकत होती क्या है, क्या होती है बरकत। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स ने आपसे सवाल किया, हुजूर बरकत नाम की कोई चीज होती भी है? कहने लगे क्या तुम नहीं मानता? कहने लगा नहीं मानता कि बरकत कुछ होती है। कहा अच्छा आप मैं तुझे बरकत दिखाता हूँ। उसे जंगल की तरफ ले गए और भेड़ों का बकरियों का रेवड़ था। कहने लगे देख ये क्या है? कहने लगा ये रेवड़ है बकरियों का, भेड़ों का। कहा कितनी बकरियां हैं? कहने लगा मुझे बड़ा मुश्किल होगा, कब तक भेड़ूंगा? कहने लगा अच्छा बता बकरियां और भेड़ें साल में कितने बच्चे देती है? बताओ कितने बच्चे देती है? और ये सुनना बरकत बता रहा, दो बच्चे बहुत दिया, 2 से ज्यादा नहीं, 2 बच्चे साल में। कहने लगे ये बता कुतिया एक बार में कितने बच्चे देती है? कुत्तों के कितने बच्चे होते हैं एक बार? 6-7 साल में एक बार देते, ये 2 बार, लेकिन 6-7 बच्चे। कुत्ता कोई खाता भी नहीं, कुत्ते को कोई मारता भी नहीं, जबा करके खाता नहीं। बहुत अल्पसंख्यक लोग बहुत है, वो माइनॉरिटीज में है, दूसरे मुल्कों में अपने यहाँ कभी वो खाते होंगे, वरना कुत्ता को नहीं खाता। कहने लगे बकरियों और भेड़ों को एक जमाने से हम सवा करके खा रहे हैं, इन्हें काट रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक अगर आप हिंदुस्तान का जायजा लें तो पूरे हिंदुस्तान में पर डे 1.5 लाख से ज्यादा बकरियां कटती हैं। बहुत गिनी हुई रिपोर्ट बता रहा हूं, सरकारियों की रिपोर्ट बता रहा हूं, और हुकूमत की रिपोर्ट बताऊंगा तो बहुत बढ़ जाएगा। सोचिए बकरियों को एक जमाने से काटा जा रहा है, खाया जा रहा है। कहा बता इनका रेवड़ कितना बड़ा है? क्या तुमने कभी कुत्तों का भी ऐसा रेवड़ देखा? कहने लगा नहीं कुत्तों का कोई रेवड़ नहीं देखा। कहा कुत्ते बच्चे ज्यादा देते हैं, उन्हें कोई खाता भी नहीं। बकरियां बच्चे कम देती है, उन्हें सब खाते भी है, फिर भी रेवड़ इनका इतना ज्यादा, कुत्तों का क्यों नहीं? कहा मुझे नहीं पता, किसी को बरकत कहते हैं, किसी को बरकत कहते हैं। कहने लगा हुजूर इसको बरकत कहते हैं तो बकरियों के हिस्से में ये बरकत कैसे आ गई, कुत्तों के हिस्से में क्यों नहीं आई? तारीखी जुमला दिया नौजवानों, रात भर मोबाइल चलाने वालों, तवज्जो से सुनना। कहने लगे बकरियां मगरिब बाद सो जाती है, फजर से पहले बेदार हो जाती है, कुत्ते रात भर जागते हैं, फजर के वक्त सो जाते हैं। अल्लाह ने उनके किस्मत से बरकत निकाल दी है और बकरियों को बरकत अता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। रात भर मोबाइल चलाने वाले बच्चे, मोबाइल चलाने वाले, मैं नहीं कहता चलाओ जो मर्जी आए वो करो, लेकिन फजर की नमाज ना कदा करो। इससे तुम्हारी उम्र की भी बरकत जाती है, तुम्हारी औलाद की भी बरकत जाती है, तुम्हारी मईशत की भी बरकत जाती है, कौम की भी बरकत जाती है, और तुम्हारे अंदर एक नहुसत पैदा हो जाती है। लेकिन तुम नमाज नहीं पढ़ते, अजीब बात। मुफस्सल नमाज पर बयान किया जाए तो ये बहुत अहम टॉपिक है, लेकिन आप बहुत ही नमाज न पढ़ने वालों की उम्र शॉर्ट है, उनकी औलाद भी कम है। यही वजह है आज हमें वोटर नहीं मिलते। अगर आप नमाज पढ़े तो हर चीज में अल्लाह बरकत देता है, हर चीज में बरकत। आप और कीजिए उम्र शॉर्ट हो गई, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज वक्त भी ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज नमाज न पढ़ने वालों के चेहरों से सालिहीन का नूर उठा लिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उठा लिया जाता है। आज आप मैं जो भी बात करूंगा मेरी आदत ये है कि मैं ज्यादातर कौम की मिजाज के अखबार से बात मैं आपको समझाऊंगा। मैं कोई मिसाल नहीं दे रहा हूँ, कुरान से भी नहीं बता रहा हूँ, हदीस से भी नहीं बता रहा हूँ। अभी आपको फौरन समझ में आ जाएगा। आप और कीजिए सालिहीन का नूर उठा लिया जाता है। तो नहीं समझ में आया कैसे नूर उठा लिया जाता है? हम तो खूबसूरत लगते हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा आज पूरी दुनिया में
اگر اسلام مخالف قوتوں کو سب سے زیادہ کسی سے نفرت ہے تو مسلمانوں کے چہرے سے بولو ہے. آپ ایئرپورٹ پہ چلے جاؤ, ٹرین پہ چلے جاؤ, فلائٹ پہ چلے جاؤ, شپ پہ چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, قطر چلے جاؤ, کرناٹک چلے جاؤ, جہاں جہاں تمہیں مسلمان نہیں ملیں گے یا غیر مسلم ملیں گے یا ہندوستان میں دیکھو, تم جہاں کھڑے ہو جاؤ لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ ہماری حقیقی بات ہے. آپ نے کبھی اس بات کو اس اینگل سے نہیں سوچا ہوگا, لیکن آپ اور کیجیے. جہاں آپ کھڑے ہو جائیے لوگ آپ سے نفرت کرتے ملیں. سرپنچ بھی نفرت کرتا ہے, ودھائک بھی نفرت کرتا ہے, پوری دنیا نفرت کر رہی ہے. لوگ تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں پسند کرتے. لوگ چاہتے ہیں تمہارا وجود ختم ہو جائے, لوگ چاہتے ہیں تمہارا تقدس مٹ جائے, لوگ چاہتے ہیں تمہیں ختم کر دیا جائے. تمہارے چہروں سے لوگوں کو نفرت ہو گئی, تمہاری گاڑیوں سے نفرت ہو گئی, تمہارے اماموں سے نفرت ہو گئی, تمہارے کرتے پاجامے سے نفرت ہو گئی, تمہارے لباس سے نفرت ہو گئی. آخر ایسا کیوں ہے؟ تم کہو گے مولانا یہ نفرت آج کی نہیں ہے, یہ نفرت تو 1400 سال کی ہے. 1400 سال سے لوگ اماموں سے جلتے, 1400 سال سے لوگ مسلمانوں سے جلتے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مسلمانوں سے جلتے تو ضرور تھے, لیکن اللہ کی عزت کی قسم جب بھی کوئی شخص مسلمانوں کا چہرہ دیکھتا تھا تو وہ ایمان لے آ کر اسلام قبول کر لیتا تھا. یوں ہی نہیں 99 لاکھ لوگوں نے غریب نواز کا چہرہ دیکھا, اسلام قبول کر لیا. کروڑوں لوگوں نے غوث الاعظم کا چہرہ دیکھا, اسلام قبول کر لیا. کسی نے خالد بن ولید کو دیکھا, اسلام قبول کر لیا. کسی نے طلحہ کو دیکھا, اسلام قبول کر لیا. کسی نے زہیر کو دیکھا, اسلام قبول کر لیا. کسی نے محمد ابن قاسم کو دیکھا, اسلام قبول کر لیا. وجہ یہ تھی کہ ان کے چہرے پر صالحین کا نور تھا. وہ جہاں جاتے تھے اس نور کے آبشار سے دنیا کو رنگ دیتے تھے, اور تمہارے چہرے سے وہ نور اٹھا لیا گیا. اس لیے کہ تم کہیں جاتے ہو تو نحوستیں برستی ہیں اور لوگ تم سے خفا اور متنفر ہو جاتے ہیں. دشمن پہلے بھی تھے, آج بھی ہے, لیکن پہلے دشمن دور سے دشمنی کرتا تھا, لیکن جب دیکھ لیتا تھا تو مجبور ہو جاتا تھا. یہ مسلمان ہے تو اس کے دین کو کیوں نہ قبول کیا. تمہیں یقین نہ ہو تاریخ دیکھ لو, پڑھ لو. غنی نواز ہندوستان تشریف لائے تو ہندوستان میں یہاں کے راجا پرتھوی راج سنگھ چوہان نے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ آپ ان کے اوپر جادو کرو, ان کو ختم کر ڈالو. جب اس نے یہ بات کی, اچھا یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, میری طرف سے مت سمجھنا اس بات کو, اور میری کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے. بہت بڑے شنکراچاریہ ہیں ہندوستان کے ٹی وی پر آتے ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, نام مجھے نہیں اس وقت یاد آ رہا, ان کی کتاب کی بات ہے. انہوں نے لکھا کہ جب وہ آئے جادوگر اور غریب نواز کو دیکھا تو کہنے لگے ان پر ہمارا جادو اثر نہیں کرے گا. راجا نے کہا کیوں نہیں کرے گا؟ کہنے لگے اس لیے کہ آج تک انہوں نے کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا ہی نہیں. آج تک انہوں نے کسی عورت کی طرف غلط نگاہ سے دیکھا نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ بھی یہ بدنگاہی کر دیں تو ہمارا جادو ان پر چل جائے گا. ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا, غور کرو, سوچنے والی بات. یوں ہی نہیں لوگ اسلام قبول کر لیتے, یوں ہی نہیں لوگ دین کے دامن میں آ جاتے. چہرے پر نور لانے کے لیے بڑا پٹھا مارنا ہوتا ہے, نفس کو بڑا کنٹرول کرنا ہوتا ہے, تب جا کر اللہ چہرے پہ وہ نور عطا فرماتا ہے. آج عورتوں کو دیکھو, شادیوں میں جتنا بھاری ان کا لباس نہیں ہوتا اتنا بھاری ان کے چہرے کا میک اپ ہوتا ہے, اور اس کے باوجود بھی خوبصورت نظر نہیں آتی. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ خوبصورتی کہیں اور سے نہیں ملتی. اللہ کی عزت کی قسم اگر یوسف کو بھی حسن ملا ہے تو میرے نبی کے صدقے سے ملا ہے. تم حضور کا در چھوڑ کر کسی دنیا دار کا در اختیار کرو, کسی بیوٹی پارلر کا در اختیار کرو, تمہیں کبھی خوبصورتی نہیں مل سکتی. کیوں؟ کیونکہ ساری دنیا میں جسے عظیم خوبصورت کہا جاتا ہے, جس کے در سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے, میرے امام کہتے ہیں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا. ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے
मैं खत्म कर दिया क्योंकि 1 घंटा हो गया है। उम्र का 1 घंटा गुफ्तगू करता हूँ ज़्यादातर। ये नूर आपके चेहरे से उड़ गया, ये हुजूर के कदमों में आने से मिले। जादूगरों ने कहा आज तक इन्होंने बदनिगाही नहीं की है, आज तक किसी औरत को गलत निगाह से देखा नहीं है, इस वजह से इन पर जादू नहीं सकता। तो हिंदुस्तान में तरह तरह के लोग रहते हैं, गोरे भी रहते हैं, काले भी रहते हैं, सौ भी रहते हैं। 600 लड़कियां पूरे हिंदुस्तान से जमा की गई अजमेर में। हुजूर गरीब नवाज को दावत नज़ारा भी मिली और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पहुंची। हुजूर गरीब नवाज के ताल्लुक फरमाए, मज़ाहिर में लगे, लड़कियां आई, इन्होंने अपने करतब दिखाए, वो चली गई, कोई असर ना हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान ये तारीखी जुमला बोल रहा है, जिसको दाऊद हो वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ सकता है। उसने अपनी बेटी तर्जुमा लड़की थी उसकी एक, बड़ी हसीन और जमीन और खूबसूरत, उसके पास गया, उसने कहा अब सारी राज तेरे हाथ में है, अगर तूने